اختلاف کرنے والوں کے اوپر بیان حضرت جی مولانا سعد صاحب۔ آئیے ساتھیو سنتے ہیں اس بیان کو۔ ایک تو اجتماعیت کے لیے شرط یہ ہے کہ نرم ہو کر چلو، اور دوسری بات یہ ہے کہ ساتھیوں سے درگزر کر دیا کرو، ساتھیوں سے درگزر کیا کرو، ساتھیوں سے درگزر کیا کرو۔ دیکھو صحابہ کرام کے بہت قصے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صحابہ سے درگزر کیا کہ جب ساتھی سے غلطی ہو تو پھر چاہیے کہ ان کی قربانیاں دیکھو کہ ان کی قربانیاں کیا ہیں، ان کی قربانیاں کیا ہیں، قربانیاں دیکھو۔ ایک صحابی حضرت حاتب، انہوں نے مکہ مکرمہ والوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ پر حملے کی کا راز کھول دیا، مشرکین پر۔ بڑی غلطی ہو گئی، بڑی غلطی ہو گئی کہ مکے والوں کو خبر کر دی کہ آپ حملہ کرنے والے ہیں، بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ یہ بھی ہے، بات کھلی اور خط پکڑا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کام کے خود محافظ ہیں، یہ بھی ذہن میں رہے سب کے۔ ہاں، اللہ اس کام کے خود محافظ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی سے بتا دیا آپ کو کہ خط جا رہا ہے مکہ مکرمہ، وہ خط آپ نے منگوایا، وہ خط کھلا تو حاتب کی طرف سے۔ حاتب کیا کیا تم نے؟ عرض کیا کہ رسول اللہ میں نے تو، مجھے تو یقین ہے کہ اللہ آپ کی مدد کرنے والے ہیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ میں نے تو مکے والوں پر احسان کیا تھا تاکہ میرے بچوں کی حفاظت کر لیں، تو آپ نے ان کے عذر کو قبول کر لیا اور معاف کر دیا۔ حضرت عمر نے تلوار نکالی کہ جی آپ جیسے جن سے قتل کر دو منافق۔ فرمایا نہیں عمر، تم کیسے قتل کر دو گے اس کو، یہ تو بدری صحابی ہیں۔ کون ہیں؟ جی ہاں، یہ نہیں دیکھ رہے غلطی کیا ہوئی ان سے، یہ نہیں دیکھا گیا کہ غلطی کیا کی، یہ دیکھا گیا کہ ان کی قربانیاں کیا ہیں، کہ یہ تو بدری صحابی ہیں۔ اور اللہ کہہ چکے اہل بدر کے بارے میں، اہل بدر تم جو چاہو کرو، اللہ تمہیں معاف کر چکے ہیں۔ لو جی لو، تو اس میں اصول بتایا گیا کہ تم سے میں سے کسی سے غلطی ہو جائے تو تم اس کی غلطی کو مت دیکھو، بلکہ اس کی پچھلی قربانیوں کو دیکھو، اس کی پچھلی قربانیوں کو دیکھو۔ ساتھیوں میں عیوب بھی ہوں گے، کمیاں بھی ہوں گی، خرابیاں بھی ہوں گی، بے اصولیاں بھی ہوں گی، غلطیاں بھی ہوں گی، گناہ بھی ہو جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا، انسان ہے، بشر ہے۔ تم یہ چاہو گے کہ فرشتے اترے آسمان سے جن سے کوئی گناہ نہ ہوئے کام کریں، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا تو عجیب معمول ہے، وہ تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قوم ایسی ہو جو کوئی گناہ بالکل نہ کرے، کوئی گناہ بالکل نہ کرے، اور گناہ نہ کرنے کی وجہ سے استغفار بھی نہ کرے کہ ہم نے گناہ ہی نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ انہیں ہٹائیں گے اور دوسری قوم لائیں گے جو گناہ کرے گی، پھر گناہ کر کے استغفار کرے گی، پھر اللہ کی گناہوں کو معاف کریں گے۔ لو جی، اللہ تو یہ کر رہے، اور بندے کیا کہیں کہ نہیں جی ایسے کام کرنے والے ایسے ہونے چاہیے ان سے کوئی گناہ نہ ہو، کام کرنے والے یوں کہیں کہ ایسے ہونے چاہیے ان سے کوئی گناہ ہی نہ ہو۔ اور اللہ کیا فرما رہے کہ اگر انہوں نے کوئی گناہ نہ کیا اور گناہ کر کے انہوں نے استغفار نہ کیا تو اللہ انہیں ہٹائیں گے دنیا سے، دوسری قوم لائیں گے جو گناہ کرے گی، گناہ کر کے استغفار کرے گی، پھر اللہ اپنی مغفرت کو، اللہ تعالیٰ اپنی صفت غفاری کو ظاہر کریں گے ان کو اور ان کی مغفرت کریں گے۔ اس لیے فرمایا کہ ساتھیوں سے غلطیاں ہوں گی، ان کی غلطیوں کو چھپاؤ، غلطیوں کو چھپانا، خوبیوں کو ظاہر کرنا، یہ ہمارا کام ہے۔ خرابیوں سے نظر پھیرو اور خوبیوں کو ظاہر کرو۔ ایک جنازہ لایا گیا، آپ سے کہا گیا کہ جی جنازہ آ گیا ہے، نماز پڑھا دیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آنے لگے تو حضرت عمر نے آپ کو نماز سے روک دیا، کہا جی آدمی اچھا آدمی نہیں ہے، آپ اس کے نماز نہ پڑھانا۔
آدمی اچھا نہیں ہے، بہت مشہور ہے اپنی برائی میں، آپ اس کی جنازے پر نہ آئیے، یہ ہم میں سے کوئی اسے پڑھا کر دفن کر دے گا، لیکن آپ کا آنا اچھا نہیں لگتا اس کے جنازے پر، آپ بتائیے، روک دیا تمہوں نے آپ کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جنازے پر، جنازہ رکھا ہوا تھا، سب کو معلوم ہے کہ آدمی اچھا آدمی نہیں ہے، جی ہاں، یہاں تو کام کرنے والوں کی کمیاں اعلان کر کے بیان کی جائیں، اور وہاں ایک برے آدمی کی اعلان کر کے خوبی تلاش کی جا رہی ہے۔ فرمایا آپ نے صحابہ سے، بھائی اس مرنے والے کو تم میں سے کسی نے کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہو تو بتاؤ، سوچو کوئی بھی خیر کبھی بھی دیکھی ہو اس میں کسی نے، بتاؤ۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، اس مرنے والے نے ایک رات اللہ کے راستے میں پہرا دیا ہے، مرنے والے نے ایک رات، صرف ایک مرتبہ اللہ کے راستے میں پہرا دیا ہے۔ فرمایا جو آنکھ اللہ کے راستے میں پہرا دینے میں جاگی ہے وہ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی۔ فرمایا عمر پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں کوئی حق نہیں ہے لوگوں کے اعمال کے بارے میں سوال کرنے کا، کون کیسا ہے، کون کیسا ہے، کون کیسا ہے، لو اس کی ساری خرابیوں پر ایک خوبی ہماری بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا معمول یہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی کی ایک خوبی کو اس کو پسند آ جاوے تو اللہ اس کی 100 خرابی کے باوجود سے کام لے لیتے ہیں۔ مولانا صاحب سے ایک آدمی نے کسی کی شکایت کی، جی وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، ساری سنی حضرت نے، سن کے فرمایا کہ اگر تو اپنی بات میں سچا ہے، تو اپنی بات میں سچا ہے، ساری شکایتیں تیری صحیح ہیں، تو اللہ اس آدمی کو ہدایت دے دے، اس کی تربیت کر دیں، دعا کرتے ہیں۔ اور اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہے اور جو الزامات لگا رہا ہے یا غلط لگا رہا ہے تو فرمایا کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تجھے ہدایت دے دے۔ اتنی آسان بات، یہ نہیں کہ اب بیٹھ جاؤ مشورہ کرنے، جی فلاں آدمی کیا کریں، وہ یہ غلطی کر رہا ہاں۔ لوگ کسی کی اصلاح اللہ سے کرانے کے بجائے خود کرنا چاہتے ہیں، کسی کی اصلاح کرانی ہو تو کس سے کراؤ، اللہ سے کرا لو، کتنی آسان بات ہے۔ جی ہاں، کیونکہ سنو غور سے بات میری، کسی آدمی کی اصلاح دعا کے ذریعے کرانا یہ ایمان کا سب سے ادنا کمتر درجہ ہے۔ یہ حدیث فرمایا کہ جو آدمی تم میں سے کسی منکر کو ہوتا ہوا دیکھے، اس کے سب سے کمزور ایمان کی علامت یہ ہے کہ وہ دعا کے ذریعے اس منکر کو ختم کروا دے۔ اگر یہ نہیں کر رہا ہے تو اس کے دل میں ایمان کا کوئی ذرہ باقی نہیں رہا، ہاں، اس کے دل میں ایمان کا کوئی ذرہ باقی، حدیث ہے۔ تم ایسا کوئی منکر کو دیکھو تو چاہیے اپنے ہاتھ سے اس کو بدلے، ہاتھ سے نہیں بدل سکتا تو زبان سے بدلے، زبان نہیں کھول سکتا تو چاہیے دل سے بدلے۔ دل سے بدلنے کیا دل سے بدلنے کا کیا راستہ ہے؟ کہ دل سے بدلنے کا راستہ یہ ہے کہ تم راتوں کی دعاؤں کے ذریعے اللہ سے کہہ کر اس کی اصلاح کرا لو، اے اللہ تو یہ منکر ختم کر دے۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر رہے ہو، اگر یہ بھی نہیں کر رہے ہو تو پھر تمہارے دل میں ایمان کا کوئی ذرہ باقی نہیں رہا۔ فرمایا روایت میں کہ سب سے کمزور ترین ایمان، ضعیف ایمان اس آدمی کا ہے جو دعا کے ذریعے منکر کو بدلوائے، اپنے دل کے ذریعے منکر کو بدلوائے۔ جی ہاں، اس سے دعا مراد ہے، اس سے دعا مراد ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ دل کا جہاد سب سے ادنا جہاد ہے، دل کا جہاد سب سے ادنا جہاد۔ جہاں جہاد کی 3 قسمیں تعریف فرماتے ہیں کہ جہاد کی 3 قسمیں ہیں کہ ہاتھ سے بدلو منکر کو، یا زبان سے بدلو، یا آخری درجہ ہے جہاد کا کہ اپنے دل سے بدلو، جہاد بالقلب، آخری درجہ۔ تو ہم نے عرض کیا کہ یہ طریقہ ہے، یہ غلطی ہو گئی ہے کہ کیا کریں، کہ اللہ سے کہو اس کی اصلاح کر دے۔ تو نے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو اپنی بات میں تو اللہ اس کو ہدایت دے دے، اور اگر تم جھوٹے ہو اللہ تمہیں ہدایت دے دے۔ اس نے یہ کہا کہ حضرت
آپ کو اس پہ تعجب نہیں ہے کہ فنا اتنا پرانا آدمی یہ کر رہا؟ حضرت نے فرمایا مجھے اس پر تعجب نہیں ہے کہ پرانے سے غلطی ہو رہی ہے، مجھے اس پر تعجب نہیں ہے کہ پرانے سے غلطی ہو گئی، مجھے تعجب اس پر ہے کہ اللہ اس کی غلطی کے باوجود اس سے کام لے رہے ہیں۔ ہاں، اللہ اس کی غلطی کے باوجود اس سے کام لے رہے ہیں۔ سنو غور سے بات کہ جب اللہ تعالیٰ اس سے غلطی کی وجہ سے بھی کام لے رہے ہیں تو اللہ کو معلوم نہیں اس کی کون سی خوبی پسند آئی ہے؟ تم تو اس کی ایک خرابی دیکھ رہے، اللہ اس کی 10 خوبیاں دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، اس لیے میں نے عرض کیا یہ اس کام کا یہ مزاج ہے، اس کام کا یہ مزاج اس کام کا ہے کہ ساتھیوں کی خرابیوں پر پردہ ڈالو۔ ایک صاحب نے آ کر کہا ہے عمر سے کہ مومنین ہماری لڑکی سے زنا ہو گیا، لڑکی سے ہماری زنا ہو گیا تھا اور زنا میں اس کا کنوارا پن ختم ہو گیا، لڑکی کنواری رہی نہیں، زنا ہو گیا۔ جی ہاں، اس کے اندر لڑکی کے اندر عیب پیدا ہو گیا۔ آج کہیں سے اس کے رشتہ آیا کسی علاقے سے، کسی گھر سے، ہم خیال آیا ہمیں کہ بتا دیں لڑکے والوں کو جی ہماری لڑکی میں یہ عیب ہے، شادی کرو، کرو نہیں کرتے مت کرو، گزار لے کی زندگی ایسے بغیر شادی کے، کیونکہ یہ تو عقد ہو رہا، معاملہ ہو رہا، لڑکی کے اندر عیب ہے، ہم نہ بتاویں ان کو، لڑکے والوں کو کہ جس سے غلطی ہو چکی ہے۔ ہاں، آگے تمہیں سے مشورہ کیا، مومنین آپ کو کیا خیال ہے لڑکے والوں کو بتا دیں ہماری لڑکی سے زنا ہو چکا، وہ کنواری نہیں ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا اگر تم نے لڑکی کا حال لڑکے والوں کو بتایا تو میں تم دونوں میاں بیوی کو ایسی سزا دوں گا کہ میں نے ایسی سزا دنیا میں کسی کو دی نہیں ہوگی، ایسی سخت سزا دوں گا تمہیں دونوں کو کہ سارے ملکوں کے لیے عبرت بن جاوے گی، لوگ دیکھیں گے کہ ایسی سزا کسی مجرم کو نہیں دی گئی جو سزا میں تم دونوں کو دوں گا اگر تم نے اس لڑکی کا حال کسی کو بتایا۔ جاؤ اس کی شادی کرو، اور ایسے شادی کرنا اس لڑکی کی جیسے بہت نیک پاک دامن لڑکی جس سے کبھی اس لائن کو کوئی گناہ ہوا ہی نہیں ہے، ایسے شادی کرو۔ کہاں لوگ چلے گئے ان باتوں سے؟ کیسی عجیب بات ہے۔ جی درجہ بتایا مسلمان کا، مسلمان کا مقام کیا ہے، اس لیے یاد رکھو کوئی کسی کو اگر ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اب وہ یعنی اللہ حفاظت فرماوے کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا آدمی کو اسلام سے محروم کر دیتا ہے، اسی گنجائش نہیں، بالکل اسی گنجائش نہیں ہے، بالکل کسی کو حقیر سمجھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات سے چلنے میں دیر کی، عرفات سے نکلنے میں دیر کی، بہت دیر ہو گئی، کیوں نہیں نکل رہے، کیوں نہیں نکل رہے، کس کا انتظار ہے؟ بہت دیر کے بعد اسامہ تشریف لائے، اور اسامہ آئے تو اہل یمن نے یوں کہا کہ لو اس کے انتظار میں اتنی تاخیر کی، چھوٹا آدمی، چھوٹے ہی تو ہیں، کالے ہیں اور چیچک کے داغ چہرے پر، ناک چپٹی، ایسے بدشکل اور ایسے حقیر، اور ان کے انتظار میں اتنی تاخیر کی، سارے بڑے بڑے صحابہ انتظار میں نکلنے کے، بہت ان کا انتظار ہو رہا تھا۔ جب ارتداد آیا جو بکر کے زمانے میں تو اہل یمن سب سے پہلے مرتد ہوئے، پوچھا گیا اہل یمن کے مرتد ہونے کی کیا وجہ ہوئی، کیوں اسلام سے پھر گئے؟ بتایا گیا کہ اہل یمن کے ارتداد کی اس کا سبب حضرت اسامہ کو حقیر سمجھنا تھا۔ ہاں، اسی گنجائش نہیں بالکل کہ کسی کو حقیر سمجھے، کہ دوسروں کو وہ آدمی حقیر سمجھتا ہے جس کے دل میں کبر ہوتا ہے، جس کے دل میں عجب ہوگا، کبر ہوگا، وہ دوسرے کو اپنے سے ہلکا سمجھے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کا مقام بتلایا ہے اور فرمایا کہ ہر ایک کا مقام پہچانو اور ہر ایک کو اس کے مقام پر رکھو، ہر ایک کو اس کے
ہر ایک کو اس کے مقام پر رکھو، اس کا حکم دیا انذر الناس منازلہم، ہر ایک کا مقام پہچانو اور ہر ایک کے ساتھ وہ معاملہ کرو جس معاملے کا وہ حقدار ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نرم بن کر رہو، اور اصلاح کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ تم کسی مسلمان کے عیب کو ظاہر کرو، اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے عیب کو چھپا لو۔ اور یہ کہہ کے چوتھی چیز یہ بتائی، تیسری چیز یہ بتائی کہ راتوں کو اپنے ساتھیوں کے لیے استغفار کیا کرو۔ جو ساتھی کام سے بیٹھ گئے، کام سے پیچھے ہٹ گئے، کام کے بارے میں بیچارے کسی غلط فہمی کا شکار ہو گئے، انہیں جاؤ ملاقاتیں کرو، قریب لاؤ۔ کیا کرو؟ قریب لاؤ، جی ہاں، کہ سب کو قریب لاؤ، سب کے پاس جاؤ، سب سے ملاقات کرو، سب کو قریب کرو۔ صحابہ کرام کا مستقل ایک کام یہ بھی تھا کہ جو کام سے پیچھے رہ جاویں، کسی فتنہ کے شکار ہو جاویں، انہیں واپس لانا۔ عیاش بن ابی ربیعہ کو